اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ہاد وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان المبارک میں ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا کی، اور خداوند متعال نے اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں نیک کام انجام دیتا ہے تو یہ نیک کام اس نیک کام سے افضل اور بہتر ہے کہ جو ایسے 10 مہینوں میں انجام دے کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ تو اتنی بڑی فضیلت خداوند متعال نے اس رات کی رکھی ہے۔ اور شب قدر ہمارے ہاں یعنی شیعہ امامیہ کے ہاں جو ہے وہ 19، 21 اور 23 ماہ رمضان المبارک کی شب جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ تو بغیر تاخیر کیے شب قدر کے اعمال کی طرف آتے ہیں۔ شب قدر کے اعمال کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلا عمل یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت جو ہے غسل انجام دینا ہے، جو کہ شب قدر کی نیت سے انجام دینا ہے، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جیسے ہم غسل جنابت کرتے ہیں، اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو اس نیت سے 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت جو ہے پڑھنی ہے 7 مرتبہ ہر رکعت میں۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل جو ہے وہ استغفار ہے، 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کھول کر سامنے رکھنا ہے، اور ایک دعا ملتی ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ تو اس دعاؤں کے لیے لازمی ہے کہ اپنے پاس مفاتیح الجنہ رکھے، یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی اینڈرائڈ میں ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے مثلا مفاتیح الجنہ کا وہ سامنے رکھ لے، وہ دعا پڑھ کے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ حاجت رکھتے ہیں وہ اپنی حاجات طلب کرے خداوند متعال سے۔ تو یہ دعائیں میں انشاءاللہ اسکرین پر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، تو وہاں پر دیکھ لینا۔ اور اس کے بعد میں چوتھا عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر سر پر رکھے، پھر ایک دعا ملتی ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے بعد میں خداوند متعال کا ذکر یعنی بیکا یا اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 14 معصومین علیہ السلام کے 10 مرتبہ نام پڑھنے ہیں۔ بیکا یا اللہ کے بعد بے محمد بے علی، اس طرح 14 معصومین علیہ السلام کے 10 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں عمل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص عراق میں کربلا معلیٰ میں ہے تو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور مولا کی زیارت پڑھے، تو یہ بھی افضل ترین عمل ہے شب قدر کی راتوں میں۔ اگر کوئی عراق اور کربلا نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جہاں پر وہ اعمال انجام دے رہے ہیں تو وہاں پر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ اور اس کے بعد 7واں عمل یہ ملتا ہے کہ 100 رکعت پڑھنی ہے شب قدر کی راتوں میں۔ اس کے طریقہ کار وہی ہے کہ ہر 2 رکعت کر کے 100 رکعت پڑھنی ہے، جس کی 2 رکعتیں ہوں، الحمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص 100 رکعت نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ ان کے اوپر جو ہے قضا نمازیں ہیں، مثال کے طور پر فجر کی یا ظہرین کی یا مغربین کی، تو وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، تو یہ بھی اعمال میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ملتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی راتیں بھی ہے، 19 اور 21 کی راتیں۔ تو اس رات جو ہے مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرنی ہے، اللہم لعن قتل امیر المؤمنین، یا اگر کوئی اپنی زبان میں پڑھنا چاہے بھی تو مولا کے دشمنوں پر 100 مرتبہ لعنت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے شب بیداری۔
शब बेदारी ये भी आमाल शब कदर में से होते हैं, तो आपको पूरी रात जो है शब बेदारी यानी जाग कर गुजारें और उसमें जो आप आमाल इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ना चाहे वो पढ़ें। तो आपसे एक इल्तिमास है कि अपने लिए और अपने मरहूमीन तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए और बिलखुसूस हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।